مانگا اس سے جائے جو سب کچھ عطا کرنے والا، جو کسی کا محتاج نہیں، سارے خزانے اس کے پاس، سارے خزانوں کی چابیاں اس کے قبضہ قدرت میں، وہ جس کو چاہے جتنا عطا کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر ساری کائنات کی بسنے والی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ دے دیں تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ تو اس لیے اپنی ہر ضرورت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔ یہ تین باتیں بنیادی طور پر ہر مسلمان کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب ان تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رزق کی برکت کے جو اسباب ہیں، پہلا سبب میں نے عرض کیا تھا ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان جس کی زندگی میں ہوگا، اللہ کی وحدانیت کو جو تسلیم کرنے والا ہوگا، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، دو باتیں ہیں، ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم آسودہ حال ہیں، عیش و آرام میں ہیں، ہر قسم کی راحتیں ان کو میسر ہیں، مال و اسباب بھی ان کے پاس زیادہ مقدار میں ہیں۔ تو کبھی کبھی مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ غیروں کے مال میں بھی اللہ نے خوب برکت عطا فرمائی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، برکت جو ملتی ہے وہ صرف اور صرف ایمان والوں کو ملتی ہے۔ البتہ غیروں کو اللہ تعالیٰ کثرت عطا فرماتے ہیں، اور اسلام میں کثرت مطلوب نہیں ہے، برکت مطلوب ہے۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس 1000 روپیے ہیں تو وہ 2000 ہو جائیں، یہ کثرت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس 1000 روپیے ہیں لیکن 2000 روپیوں سے جتنے کام بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس 1000 میں اس کے اتنے کام بنا دے، یہ برکت ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، غیروں کو اللہ تعالیٰ کثرت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں کو آپ پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معصور جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں بھی اللہ کے نبی نے کثرت کو نہیں مانگا ہے، اللہ کے نبی نے برکت کو مانگا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، اے اللہ جتنی روزی آپ نے میرے مقدر میں طے کی ہے اتنے پر مجھے قناعت اختیار کرنے کی توفیق دے، زیادہ حرص، زیادہ لالچ یہ میرے اندر پیدا نہ ہو، بلکہ جتنی آپ نے میرے حق میں مقدر فرمائی ہے اتنی روزی پر قناعت کرنے کی توفیق دے۔ لیکن گزارش ایک یہ ہے، وہ بارک لی فی، کہ جتنی روزی تو نے میرے حق میں مقدر فرمائی ہے اس میں اپنی جانب سے برکت عطا فرما۔ مطلب یہی ہے کہ چاہے اسباب تھوڑے ہوں، وسائل تھوڑے ہوں، ذرائع تھوڑے ہوں، چیزیں تھوڑی ہوں، کام اس میں زیادہ بن جائے، کام اس میں ہماری ساری ضرورتیں اس میں پوری ہو جائیں، یہ برکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ایمان زندگی میں ہو۔ ایمان نہیں ہوگا، کثرت عطا فرمائیں گے، برکت نہیں دیں گے۔ تو یہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے یہ پہلا سبب ہے کہ ایمان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہو، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پاسداری اور اس کی اتباع۔ دوسرا سبب میں نے عرض کیا تھا کہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء کاملین ہیں، ان کی زندگیوں میں تقوی ہوتا ہے۔ تھوڑے اسباب ہوتے ہیں، اللہ سارے کام بنا دیتے ہیں، تھوڑی چیزیں ہوتے ہیں، اللہ سارے کام بنا دیتے ہیں۔ تو تقوی جس کی زندگی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تیسرا سبب میں نے عرض کیا تھا کہ
رزق میں برکت کے اسباب میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ جو قرآن پاک کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ کلام خدا کا ہے، بابرکت ہے۔ جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا اللہ اس کو بھی بابرکت بنا دیں گے، اس کی ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے، کمائیوں میں برکت عطا فرمائیں گے، اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے، گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 3 سبب ہوئے۔ چوتھا سبب رزق کے اسباب میں، رزق کے برکت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں بندہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، بندہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ جتنی نعمتیں ملیں، چاہے زیادہ ملیں چاہے تھوڑی ملیں، بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، خدا کو ماننے والے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اس کا شکر ادا کرو۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے بندوں سے کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد میرا شکر ادا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر گزاری کرو ناشکری مت کرو۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمده علیہا او یشرب شربة فیحمده علیہا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے رضامندی کا اظہار فرماتے ہیں جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس میں یہی سکھایا گیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ مسنون دعائیں جو سکھائی گئی ہیں یہ اسی شکریہ کے لیے سکھائی گئی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بندہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نعمتوں پر شکر سے متعلق سوال فرمائیں گے، پوچھیں گے یہ نعمتیں میں نے تجھے دی تھی، تو نے اس پر کیا شکر ادا کیا؟ روایت میں آتا ہے یقول اللہ تعالی یوم القیامت یا ابن آدم حملتک علی الخیل والابل وزوجتک النساء وجعلتک تربع وترأس فأین شکر ذلک۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، حملتک علی الخیل والابل، میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری دی، اونٹوں پر تجھے سوار کرایا، گھوڑوں پر تجھے سوار کرایا، وزوجتک النساء، اور عورتوں سے میں نے تیرا نکاح کرایا، شادی کرائی، وجعلتک تربع وترأس، اور تجھے میں نے قبیلے کا سردار اور رئیس بنا کر عیش و عشرت کی خوشحال اور آسودہ حال زندگی عطا کی، فأین شکر ذلک، ان نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ تو نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔
حملتک علی الخیل والابل، اے بندے میں نے تجھے گھوڑوں پر سواری عطا کی، اونٹوں پر سواری عطا کی۔ آج گھوڑے اور اونٹ تو نہیں ہیں، لیکن گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو ان سواریوں کے ملنے کے بعد اللہ پوچھیں گے کہ تو نے کیا شکر ادا کیا؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سچ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے شکر کا مزاج ختم ہو گیا۔ اس حقیقت کا اظہار تو قرآن میں اللہ بھی فرماتے ہیں، قلیلا ما تشکرون، کہ بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزاری کرتے ہیں، میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، ہر آدمی شکوہ شکایت کرنے والا، ہر آدمی کی زبان پر شکایت ہے کہ میری روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں چین و سکون نہیں ہے، ہر آدمی شکوہ شکایت کرنے والا۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے، مزاج ہمارا شکر کا بنے۔ سواریاں ہیں، گھر ہے، اور چین و سکون اور راحت کے اسباب ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، بندہ اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا عطا فرمایا ہے۔ جبکہ سواریاں ہیں، گھر ہے، رہنے کے لیے چھت ہے، راحت اور آرام کے سارے اسباب موجود ہیں، تھوڑی سی بیماری آ گئی، تھوڑا سا سر کا درد ہو گیا، تھوڑا سا بخار آ گیا، آدمی پریشان ہو کر خدا کے ساتھ شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ آنکھیں میں نے تجھے دی تھی، یہ کان میں نے تجھے دیے تھے، یہ بدن کے سارے اعضاء دیے تھے، کیا یہ میری نعمتیں نہیں تھیں؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اعضاء کا صحیح سالم ہونا اور صحت کا مل جانا، یہ کیا کم بڑی نعمت ہے؟ کسی آدمی کے پاس کروڑوں روپیے ہوں، صحت کے سلسلے میں وہ پریشان ہو، تو بتاؤ کیا وہ چین و سکون میں ہے؟ جتنی دولت وہ کما رہا ہے، جتنے پیسے وہ جمع کر رہا ہے، سارے پیسے ہسپتالوں میں لگ رہے ہیں۔ تو یہ پیسوں کا چوکیدار ہے کہ یہاں سے اٹھا کر وہاں منتقل کر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ کیسا مال اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مالدار نہیں ہوتے، مال کے چوکیدار ہوتے ہیں کہ یہاں سے اٹھاؤ وہاں منتقل کرو، ان کا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایسے مالدار بننے سے تو نہیں بننا اچھا ہے۔ اللہ جتنا عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، یہ چین و سکون کی زندگی ہے۔ تو اس لیے ہم جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر نظر ڈال کر اللہ کے شکر گزار بنیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ تھوڑی بہت مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے والے بنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تھوڑی مصیبت کے آنے پر ان سب کو صرف نظر کر کے تھوڑی مصیبت کی وجہ سے جزا و فضا کرنے لگے، شکایتیں کرنے لگے، بلکہ یہ تھوڑی مصیبت سے صرف نظر کرتے ہوئے جو جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر خدا کا ہم شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے حملتک علی الخیل والابل، کہ بندے تجھے میں نے گھوڑوں اور اونٹوں پر سواری عطا کی، سواریوں کا میں نے تیرے لیے انتظام فرمایا، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، تو نے اس پر کیا شکر ادا کیا؟ اسی لیے سواریوں کی دعا سکھائی گئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے یہ سواری میرے لیے مسخر فرمائی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سواریاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ چھوٹی سواریاں ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، بڑی بڑی سواریوں کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ، اللہ پوچھیں گے عورتوں سے میں نے تیری شادیاں کی تھی، فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، اس پر تو نے کیا شکر ادا کیا؟ آج گھروں میں دیکھ لیں شادیاں ہوتی ہیں، چونکہ زندگیوں میں سنت نہیں ہوتی، اللہ کے پیارے حبیب کا طریقہ نہیں ہوتا،
دین و شریعت کو وہاں جگہ نہیں دی جاتی، دوسرے دن سے بلکہ پہلی ہی رات سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ نکاح کا جو موقع ہے یہ بندوں کو راضی کرنے کا نہیں ہے، خدا کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ شادیوں کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم پوری انسانیت کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، خدا اور رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ گھروں کا یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے فلاں پھوپھی ہم سے ناراض ہیں، ان کو بھی منا لو، فلاں خالہ ہم سے بات نہیں کرتی، ان کو بھی منا لو، بچے کی شادی ہے پورے رشتہ دار شریک ہونا چاہیے، بچے کا نکاح ہے فلاں پورے رشتہ داروں کو شریک ہونا چاہیے۔ ایک ایک کو یاد کر کے سب کو بلایا جاتا ہے، سب کو منایا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلا دیا جاتا ہے۔ جوڑے اور گھوڑے کی رسم ہے، اور یہ فنکشن ہالوں کا لمبا خرچ ہے، اور اس کی ڈیزائننگ اور اس میں ڈیکوریشن کا لمبا خرچ ہے۔ بتاؤ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا جواب دیں گے خدا کہ ہاں ہم؟ کتنی غریب لڑکیاں ہیں جو سسکتے ہوئے اپنی جوانیوں کو کاٹ رہی ہیں، ان لڑکیوں کی آنسوؤں کا کون خدا کے ہاں جواب دے گا؟ میرے عزیز و دوستو بزرگو، اسلام میں شادی بڑا سادہ عمل ہے، بڑا سادہ عمل ہے، کوئی لمبا خرچ اس پر نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو مصیبت بنایا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے سنا ہے، سب جانتے ہیں۔ ایسے فیصلے اور آئیں گے اگر ہم 4-5 لاکھ کے فنکشن ہال بک کرتے رہیں گے، ایسے اور فیصلے آئیں گے۔ یہ ایک فیصلہ ہے، اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کسی کی بیوی اس کی بیوی نہیں رہی، اس کے قبضے میں نہیں رہی، وہ جس سے چاہے تعلق قائم کر سکتی ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پرانی حرکتوں سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہاں باز آئیں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ ان کی زبانوں سے بلوا کر ہمیں پریشان کریں گے، ان کے فیصلوں سے اللہ ہماری ناک میں دم کریں گے۔ یہ فیصلے ان کا کیا اختیار ہے وہ اپنی زبان سے کہہ سکیں؟ زمین پر اگنے والا درخت کا ایک پتا خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو سپریم کورٹ کا جج کون ہو سکتا ہے جو شریعت کے خلاف فیصلہ کرے؟ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے ہی ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ہی ان کی زبان سے بلوایا ہے۔ یہ اس لیے بلوایا ہے تاکہ ہم سوئے ہوئے جاگ جائیں، ہماری غفلت ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس لیے ان کی زبانوں سے بلوایا ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے، اس سے آگے کے فیصلے اور بھی آئیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ پوچھتے ہیں وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، عورتوں سے میں نے تیری شادی کرائی، اس کا شکر کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر سب کو راضی کرنے کی فکر ہے، خدا اور اس کے رسول کو پیٹ پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے کہ غلط فہمی یہاں ہوتی ہے۔ نکاح جو ہے یہ دو جسموں کے ملنے کا نام نہیں ہے، دو دلوں کے ملنے کا نام ہے۔ جسم مل گئے، دل اگر نہیں ملے تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، خدا نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہی اللہ نے فرمایا ہے، بیوی کو ہم نے تمہارے لیے اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہارے چین و سکون کا ذریعہ بنے۔ چین و سکون کا ذریعہ اس وقت بنتی ہے جب دل ملے، اور دل کو ملانے کی طاقت خدا واحد کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ دل کو ملانے کی طاقت خدا واحد کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جسم ہم ملا سکتے ہیں اور جو چاہے ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دل تو کوئی نہیں ملا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، عداوتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں پھر جوڑ کر صلح کرائی جاتی ہے۔ ہاتھ تو مل گئے، جسم تو مل گئے، دل ملے یہ اصل بات ہے، دل نہیں ملتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پرانی حرکتوں سے باز آئیں، اسراف سے باز آئیں، نکاح جیسے عمل کو ہم سادہ بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی تو ہو جو سنت کے مطابق نکاح کرنے والا ہو۔ کیا دینداروں کے نکاح اور کیا بے دینوں کے نکاح سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ جیسے ہمارے استاد بتاتے تھے، مثال دے کر، اردو کا محاورہ ہے، حمام میں سب ننگے کھڑے ہیں۔ ایک حمام میں سب ننگے کھڑے ہیں،
میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس کا مطلب یہ ہے پڑھے لکھے اور ان پڑھ بھی اس میں شامل ہیں، جانتے بوجھتے اور انجانے بھی اس میں شامل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پرانی حرکتوں سے باز آئیں اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، نکاح کا جو موقع ہے وہ دلوں کے ملانے کا موقع ہے، اور دل خدا واحد کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا سکتا۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ یہ نکاح کا موقع کس کو راضی کرنے کا ہے، یہ نکاح کا موقع کس کو خوش کرنے کا ہے۔ اگر اللہ کو ہم خوش کریں گے، چاہے دنیا مخالف ہو جائے، اللہ دلوں کو ملا کر رہیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندہ اگر مجھے ناراض کرنے کے لیے، بندہ اگر، حدیث قدسی ہے یا خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض مخلوق ہے اللہ اس کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ قلوب الانسان بین اصبعیہ الرحمن، انسانوں کے دل یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها حیث یشاء، جیسے چاہتے ہیں اللہ پلٹ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرتا ہے، اللہ خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں، جو راضی مخلوق ہے ان کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں شادیاں ہوتی ہیں، کھانا ختم ہونے تک کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کتنی میں اور تو ہو جاتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان سب چیزوں کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاحوں کو سادہ بنایا جائے، شادی کو سادہ بنایا جائے۔ اگر سمد ہاؤس بک نہیں کیا گیا، شمس شادی محل بک نہیں کیا گیا، تو شریعت کا کوئی حکم ٹوٹنے والا نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ 1000 آدمیوں کو دعوت دینا، 2000 آدمیوں کو دعوت میں شریک کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تصور کر کے دیکھیں، نکاح کے موقع پر، نکاح کے عنوان پر کسی جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ بہت چھوٹی بستی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے، اللہ کے نبی کو انہوں نے دعوت نہیں دی نکاح پہ۔ ان کے کپڑوں پر کچھ سرخی اور کچھ پیلا کلر لگا ہوا تھا۔ وہ نماز میں جب آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا تو پوچھا، جابر یہ کیا ہے؟ حضرت جابر اس وقت کہتے ہیں، اللہ کے نبی میرا نکاح ہو گیا۔ تصور کر کے دیکھیں، آج ہم ہزاروں کلومیٹر سے اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا کر لمبے لمبے خرچ والے، مہنگے مہنگے خرچ والے نکاح کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1000 آدمیوں کو دعوت دی جائے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن، وَزَوَّجْتُكَ النِّسَاءَ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، میں نے عورتوں سے تمہاری شادی کرائی تھی، اس کا شکر تم نے کیا ادا کیا؟ وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ، اور میں نے تمہیں ایک بڑا بنایا تھا، قبیلے کا بڑا بنایا تھا، گھر کا بڑا بنایا تھا، کسی تنظیم کا میں نے تمہیں بڑا بنایا تھا، اور میں نے تمہیں رئیس قبیلہ بنا کر عیش و عشرت کی زندگی دی تھی، تم نے کیا شکر ادا کیا؟ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کسی کو کوئی رئیسیت دی جاتی ہے، یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے۔ خدا کے ہاں پل پل کی جواب دہی دینی ہے، خدا کے ہاں سیکنڈ سیکنڈ کا جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھیں گے، وَجَعَلْتُكَ تَرْبَعُ وَتَرْأَسُ فَأَيْنَ شُكْرُ ذَلِكَ، کہ میں نے تجھے ذمہ دار بنایا اور میں نے تجھے رئیس قبیلہ بنایا، کسی تنظیم کا اور کسی مدرسے کا یا کسی اور جگہ کا میں نے تجھے بنایا تھا، تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ میرے عزیز دوست و بزرگوں، شکر بڑی طاقت ہے۔ جو آدمی شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔
اگر ہم شکر گزار بنیں گے، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائیں گے، مزید بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اضافہ بھی اس میں فرمائیں گے۔ یہاں تک کہہ کر اللہ نے نہیں چھوڑ دیا، ناشکری سے خدا نے خود منع فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بندو میرے شکر گزار بنو، ناشکر مت بنو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرو، میرے ناشکری مت کرو۔ اور اگر ناشکری کرو گے، خدا نے یہ بھی بیان فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرے ناشکر گزار بن گئے، ناشکر بن گئے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا روزی میں کمی کر دوں گا، بلکہ اللہ مطلق فرماتے ہیں إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب کس شکل میں کب کیسی طرح آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، رزق میں برکت کے اسباب، اس میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنے، شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں برکت بھی عطا فرمائیں گے اور نعمتوں میں ترقی بھی عطا فرمائیں گے، مزید بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، نعمتوں میں اضافہ بھی فرمائیں گے۔ اور پانچواں سبب رزق میں برکت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، توکل قائم کرے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے کمانے کے جو راستے ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو ضرور اختیار کریں، اختیار کرتے ہوئے اسی پر سب کچھ بنا کر اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر نہ رہ جائے، بلکہ جائز طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی بس کی کوشش کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں۔ توکل اور اعتماد علی اللہ اور بھروسہ خدا کی ذات پر یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ کر اللہ پر توکل کرے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ روزی کا انتظام فرما دیں گے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے، اپنے بس کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں التجا کرے اور خدا کے سپرد کرے، خدا کی ذات پر بھروسہ کرے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی باہر سے آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اونٹ کو تم نے کہاں باندھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی باندھا نہیں ہوں، بلکہ خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توکل اسے نہیں کہتے، قید و توکل، پہلے جا کر باندھو پھر اس کے بعد خدا کی ذات پر توکل کرو، اپنے بس کی کوشش کرو پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ جو ہم نے دکانیں قائم کی ہیں، جو ہماری تجارت کے ذرائع ہیں، جو چیزیں ہم نے قائم کی ہیں، ان چیزوں کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر بھروسہ نہ کریں کہ میری دکان مجھے پالنے والی ہے، میری تجارت مجھے پالنے والی ہے، میری ملازمت مجھے پالنے والی ہے، میرا کھیت مجھے پالنے والا ہے، میری اولاد مجھے پالنے والی ہے، یہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے خدا کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، اگر تم اللہ کی ذات پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا بھروسہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی ایسے دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں، کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام ہوتے ہوتے پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ تو ان کو کون کھلاتا ہے؟ ان کے لیے کون سے مطبخ قائم ہیں جہاں کھانا بنتا ہے؟ ان کے لیے کون سے لنگر خانے ہیں جہاں پرندوں کو کھلایا جاتا ہے؟ لیکن اللہ ان کی روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسے بھروسہ کرو گے، توکل کرو گے، اللہ ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جب خدا کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے تو آدمی اپنی دکان کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی دکان کو وقت دیتے ہوئے خدا کے احکامات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے
پالنے والا اللہ ہے۔ یہ دکان ذریعہ ہے، اس ذریعے سے اللہ اسی وقت پالیں گے جب میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو خوش کروں گا۔ اگر بھروسہ نہیں ہوگا خدا کی ذات پر، اذان ہو رہی ہوگی، جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، وہ اپنی دکان سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ اپنی دکان سے باہر آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو دکان کا نقصان تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اپنے دین و ایمان کا نقصان نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ 5واں سبب ہے رزق میں برکت کے اسباب کا، کہ آدمی اللہ کی ذات پر کما حقہ توکل کرے۔ جیسے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جو چیزیں آپ کرنے کی سوچ لیں، جب کوئی ارادہ آپ کا ہو جائے تو بس اپنے ارادے پر ہی نہ رہ جائیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ جو بندے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں، ان کی ضروریات کا تکفل فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ اسباب اگلی جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔